طاقت اور انا کا نشہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان محض اپنی جھوٹی شان و شوکت اور زمینیں بچانے کے لیے اپنے ہی سگے خون کی قربانی بھی دے سکتا ہے۔ آج بک ریویو کے لیے میں نے جو ناول منتخب کیا ہے وہ اودھ کے نوابی اور زمینداری نظام پر لکھا گیا ہے۔ قاضی عبدالستار صاحب کے اس شاہکار ناول کا نام ہے شب گزیدہ۔ زمینداری نظام پر آپ نے بہت سی کہانیاں پڑھی ہوں گی، سنی ہوں گی، مگر شب گزیدہ ان سب سے مختلف ہے کیونکہ یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ قاضی عبدالستار صاحب خود اسی نوابی کلچر میں پیدا ہوئے، اس لیے انہوں نے جس طرح کے فیصلے ان حویلیوں کے بند دروازوں کے پیچھے ہوتے ہوئے دیکھے، اسے بغیر کسی لگی لپٹی کے اس ناول شب گزیدہ میں اپنے قارئین تک پہنچا دیا۔ شب گزیدہ میں قاضی عبدالستار صاحب نے ایک ایسے کھوکھلے نظام کے بارے میں لکھا ہے جہاں انسان کی جان سے زیادہ رتبے کی قیمت ہے، جہاں اگر کسی نواب کو کسی کا ہاتھی یا گھوڑا بھی پسند آ جائے تو وہ اسے چھیننے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اس ناول میں آپ کو بیوی کی محبت، بیٹے کی معذوری اور ملازموں کی خود اختیاری تفصیل سے پڑھنے کو ملے گی۔ اگر شب گزیدہ کی کہانی کی بات کروں تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک زبردست اور خطرناک ٹکراؤ سے۔ ایک طرف وہ سفاک زمیندار باپ ہے جو اپنی فرسودہ روایات، غرور اور انا کے بت کا پجاری ہے، اور دوسری طرف اس کا اپنا اکلوتا بیٹا جو نئی سوچ، نئی قدروں اور بغاوت کا علم بردار ہے۔ جب یہ بیٹا اپنے ہی باپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس پر غالب آنے لگتا ہے تو حویلی میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ جب خون کے رشتے اور زمینداری کی ہوس آمنے سامنے ہوتی ہے تو جیت کس کی ہوتی ہے؟ کیا ایک باپ اپنی انا اور جائیداد کی بقا کے لیے اپنے ہی اکلوتے بیٹے کو راستے سے ہٹانے کا سوچ سکتا ہے؟ دوستوں، ایک بات میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ شب گزیدہ کا اختتام آپ کے لیے بہت غیر متوقع ہو سکتا ہے، اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو شب گزیدہ پڑھنا ہوگا۔ اگر آپ کو اودھ کے زمینداری نظام پر مبنی ناول شب گزیدہ پر یہ مختصر تبصرہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اردو ادب کی ایسی ہی بہترین کتابوں پر تبصروں کے لیے ریڈرز ریپبلک کو سبسکرائب کریں۔